نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر تفسیر گزر چکی ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں چند معروضات عرض کریں گے۔ سورہ فاتحہ یہ مکۃ المکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ مکی سورہ ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مکی اور بعد میں لکھا ہوتا ہے مدنی۔ مکی سورہ کسے کہتے ہیں اور مدنی سورہ کسے کہتے ہیں؟ قرآنی صورتوں کی دو قسمیں ہیں، مکی اور مدنی۔ مکی سورہ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ اس سورہ میں 1 رکوع، 7 آیات، 25 کلمات اور 126 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے نام۔ اس سورہ کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا کرنے والی، شروع یا آغاز کرنے والی، کیونکہ اس سورہ کے 25 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، القرآن العظیم، السبع المثانی، الوافیہ، الکنز، کافیہ، الاساس۔ تو اس طرح اس سورہ کے کافی نام ہیں، ان میں سے چند نام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات۔ پہلی خصوصیت یہ ہے نماز اسی سورہ سے شروع کی جاتی ہے اور ہر نماز میں خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، اس سورہ کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ جو مکمل طور پر نازل ہوئی وہ یہی سورہ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سورہ ایک حیثیت سے پورے قرآن شریف کا متن ہے، یعنی سورہ فاتحہ ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن ہے اور سارا قرآن پاک اس کی تشریح ہے یعنی شرح ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی مثال نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل و زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورہ اس کی مثل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ شان نزول۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں جنگل میں جاتا تھا تو ایک آواز میرے کان میں آتی تھی، کوئی شخص کہتا یا محمد، اور میں دیکھتا تھا کہ ایک تخت سنہرا آسمان و زمین میں لٹکا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص نورانی چہرے والا تشریف فرما ہے۔ میں اس آواز سے خوف زدہ ہوتا تھا۔ جب یہ ماجرا کئی بار دیکھا تو ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے، اس حال کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آپ وہ آواز سنیں تو خوف نہ کریں اور کان لگا کر سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک
یعنی میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا میں جبرائیل ہوں، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پھر دوسری بار کہا کہو الحمد للہ رب العالمین، پوری سورہ آخر تک۔ اگرچہ اس سورہ سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کی صورتوں اور آیتوں میں یہ سورہ نازل بھی سب سے پہلے ہوئی ہے، بلکہ سب سے پہلے جن آیتوں سے نزول وحی کا آغاز ہوا وہ 30ویں پارہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب تلاوت اور ہے اور اس کی ترتیب نزول اور ہے۔ خلاصہ مضامین: یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تعلیم کے لیے نازل فرمائی کہ حق تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کرے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں صلاح یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، یعنی حمد و ثنا میرے لیے اور دعا اور درخواست بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری خصوصی تعریف کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے مانگا اسے وہ ضرور ملے گا۔ نماز میں فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ: اس سورہ کا نماز میں پڑھا جانا تو ضروری ہے، مگر ہر نمازی کے لیے نہیں، بلکہ جو امام ہو یا منفرد یعنی اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو تنہائی میں، تو اس کے لیے نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سننا اور خاموش رہنا فرض اور لازم ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو نہایت غور اور توجہ کے ساتھ امام کی قرات کی طرف کان لگا کر سنو اور بالکل خاموش رہو۔ امید ہے اگر تم نے امام کی قرات کو سنا اور خاموش کھڑے رہے اور امام کے ساتھ قرآن میں کوئی جھگڑا نہ کیا تو تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی مقتدیوں سے رحمت الہی کا وعدہ سننے اور چپ رہنے کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ پھر یہ وعدہ نہیں۔ اور یہ آیت بالاجماع قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ امام بہقی اور زرقانی نے اس کی تصریح کی ہے، اور احادیث صحیحہ مشہورہ میں ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ اور جس حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو امام احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی اور ابو داود شریف کے اندر یہ حکم نقل ہے۔ فرمایا کہ یہ حکم امام اور منفرد کا ہے۔ احادیث 2 قسم کی ہیں، ایک وہ قسم ہے جس میں امام اور منفرد کے احکام وارد ہوئے ہیں،
ان میں یہ آیا ہے کہ نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جس میں مقتدیوں کے احکام آئے ہیں۔ ان تمام احادیث میں صرف یہی حکم آیا ہے اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ امام کے احکام الگ ہیں اور مقتدی کے احکام الگ، اپنی اپنی جگہ دونوں ٹھیک ہیں۔ امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کے معانی و مطالب صحیح سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنی مقدس کتاب سمجھنے کے لیے ہمارے سینے کھول دے، اس کے بیان کے لیے ہماری زبانوں کی گرہیں کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا